پھر سنیے، پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں، لیکن وعدہ ہو گیا کہ بات میرے قد سے بڑی ہوگی۔ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پھر سنیں۔ گزارش کی ہے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ جو یہاں تک آ گیا اس کے لیے اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، مجلس منسوب ہے اس عظیم بیٹی سے جس سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن تو کی جاتی تھیں لیکن اٹھ کر استقبال نہیں کیا جاتا۔ جناب سیدہ کی شان، وہ دنیا کی عظیم ترین بیٹی جس سے پہلے بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھیں لیکن بیٹیوں کا اٹھ کر استقبال نہیں کیا جاتا۔ سامعین گرامی، سارے دن کی تھکن کے بعد بات ہی ہو سکتی ہے، کوئی ذاکری نہیں ہو سکتی، نہ ہی ٹیبل توڑ کے داد لینا میں سمجھتا ہوں 2024 بلکہ 25 کی ضرورت ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اگر آپ لوگوں تک پہنچ گیا تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ ری ایکشن ضرور کریں گے، اور اگر آپ لوگوں تک بات ہی نہ پہنچ سکی یا آپ لوگ حاضر ہو کے بے حضور ہوئے تو پھر اس میں نہ آپ کا گلہ ہے نہ مجھ پہ گلہ ہے۔ رکھیے لمحے کے لیے اپنے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے کہ میں حقیر علی عباس عسکری اس بی بی کی ذات گرامی پہ تذکرہ کیسے کروں جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی۔ جس بی بی کا نام لبوں پر آتا ہے زبان حیا کی چادر اوڑھتی ہے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے جب بی بی سیدہ کا مرثیہ لکھا تھا تو اس کی ابتدائی یہاں سے کی تھی، عنوان جو جناب سیدہ ہے تو پہلا مصرع یوں تھا، رخ پہ نقاب اوڑھ کے چلنے لگا قلم۔ آپ سلامت رہیں میرے بھائی، میرے مولا اس مسکراہٹ کو تا ظہور امام برقرار رکھے، اور میں مانگتا ہوں کہ اس مسکراہٹ کے صدقے جو مرجھائے ہوئے بالخصوص جوان ہیں وہ مسکرا بیٹھے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت رکھنے والا ہم بیچاروں کے وسیلے سے مسکراتا بھی ہے تو سمجھیں کہ یہ سامان بخشش ہے، ورنہ ضد کا حل نہیں ہے، موت کا حل ہے، ضد کا نہیں ہے۔ اب جو بیچارہ مسکرا بھی نہیں سکتا مالکوں کے ذکر پہ، اب اس سے کیا بات کریں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی پستہ قامتی قبول کر رہا ہوں کہ بی بی کی ذات گرامی پہ تذکرہ کیسے ہو جس کا نام آئے اور زبان حیا کی چادر اوڑھ لے۔ 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، نازک ترین جگہ ہے، مائک کے اوپر کھڑا ہوں، اور آپ یقین کیجئے بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے، اور میں اپنی نالائکی کو ممبر پہ قبول کر رہا ہوں اور اعتراف کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس بی بی کے نام میں یہ تاثیر ہے اس بی بی کی ذات پہ بیان کیسے کروں۔ اب یہ تو مجھ جیسا بیچارہ حقیر سمپل ورڈنگ میں کہہ رہا ہے نا کہ جس کے نام کا یہ کمال ہے اس کی ذات پہ بات کیا ہو۔ مجھے اب بزرگوں سے دعا چاہیے، لیکن خدا قبر میں کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کو۔ کیا بڑے لوگ تھے اور کیا اچھی لغت کے مالک تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں مجھے خود بتاؤ، جب تاثیر اسم سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا۔ حضور 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 تاثیر اسم سامی ہے۔ تاثیر اسم سامی جب یہ ہے تو بہت پیارا ماحول ہے، باخدا بہت پیارا ماحول ہے۔ جب تاثیر اسم سامی یہ ہے تو پھر اثر فیض گرامی کیا ہو۔ میں بڑے آرام سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ لوگ میری بات کو سنیے، آپ کو پسند آئے تو مجھے بتائیے گا۔ جب تاثیر اسم سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا۔ میرے مولا جانتے ہیں، کچھ طے نہیں کیا، اب جو آپ کی محبت میں آ رہے باہر وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی جناب ریحان اعظمی صاحب کا ذکر کیا تھا، میں لگے ہاتھوں ان کی روح کو اس حسین ماحول سے ایک اور تحفہ بھیجتا ہوں، انہی کے 2 مصرے پڑھ کے۔ پہلے ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں بی بی کی ذات پہ بات نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، دامن پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ اگنور کریں یا آپ لوگ سن لیں،
لیکن میرے پہلے محترم سے لے کر آخری شخص تک اگر پورے پنڈال سے ایک محبتوں بھری لہر آئے مسکراہٹوں کی تو قیمت ہے، ورنہ کوئی بھی زحمت نہ کرے واہ واہ کرنے کی یا داد کرنے کی، شامل ہوں تو ایک کاروان چلے اور جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی خم کرے۔ میں 2 مصرے پڑھنے سے پہلے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں، میں اپنی پستہ قامتی قبول کر کے کہہ رہا ہوں کہ کہاں مجھ جیسا چھوٹے قد والا شخص اور کہاں عرش مقام بی بی کا تذکرہ، کہاں مجھ جیسی خاکی مخلوق اور کہاں نور کے جہان کے باسی۔ میں نہیں بتا سکتا، آخری صف تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے، ورنہ کوئی بھی زحمت نہ کرے۔ میرے قد سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا میری مخدومہ کی شان کیا ہے، اور میں اعتراف کے طور پر ڈاکٹر ریحان اعظمی کے ہی 2 مصرے پڑھ رہا ہوں جو فرما گئے تھے، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے ہیں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، آپ سلام، آپ جیئیں میرے بھائی، آپ سلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ سلام۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میرے بھائیوں کو لطف آ رہا ہے گفتگو؟ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، یہ مسکراہٹ سلامت رہے۔ اللہ کا نبی جسے ماں بول، لیجئے 4 مصرے اور سنیے۔ ذکر کی قسم کچھ طے نہیں کیا، اب جو آ رہا ہے آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر وہی آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں کچھ طے کیا۔ شاعر کا نام ہے ڈاکٹر نایاب ہلوری، ہندوستان کے شاعر ہیں۔ آپ ایک بار ان کے 2 مصرے سنیے، فقط سنیے اور دل میں مصروں کو جگہ دیجئے، باقی کام مصرے خود کروائیں گے، آپ لوگ فقط جگہ بنائیے۔ وہ فرماتے ہیں رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، نہیں ایسے نہیں، نہ شعر سننے کا ایک مزاج ہوتا ہے، قطعاً ایک بار بھی نہیں کہا کہ داد چاہیے، لیکن میں تاثرات مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی ایکسپریشنز تو ایسے ہوں کہ مجھے پتہ چلے، میں حوصلے کے ساتھ بات کروں۔ رضائے حق کے لیے، جتنے جوان میرے سامنے میرے برادران بیٹھے ہیں بالخصوص توجہ، اور یہ جتنے سفید ریش میرے اس مجمع میں بزرگان تشریف فرمائے، مجھے آپ لوگوں سے دعا چاہیے، دعا چاہیے، دعا چاہیے۔ اس دامن میں اس کے بعد اس سے بڑا مصرع نہیں ہے، جو اس سے اوپر والے کیلیبر کا بندہ ہے اس سے پہلے سوری، ورنہ ہمارے پاس اتنی بڑی بات ہے نہیں ہے، اس سے بڑی بات فرما گئے تھے رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ نہیں، جس کا ہاتھ میری سیدہ سے مانگ کے کھاتا ہے، جس کا ہاتھ جناب سیدہ کا مقروض ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، آپ سلامت۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو، اب اس میں صرف مرچ مسالہ نہیں تھا، ورنہ دوسرا مصرع پورا قصیدہ تھا، صرف میں کم نہیں کی تھا۔ رضا تو اس کے بغیر تسی بھی نہیں بول دے، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو، اس سے بڑے مصرے نہیں ہوتے، با خدا نہیں ہوتے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا۔ یہ ذرا سے ہاتھ کھولیے گا اور بلند کیجئے گا، کھلوائی اسی لیے رضائے حق۔ قافیہ پکڑے، قافیہ کیا آ رہا ہے؟ رضا جناب سیدہ کرم کریں گی، یہ دامن پھیلا ہوا ہے، جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے روشن کرتے ہیں، میرا بھائی وہ بندہ ہاتھ اٹھائے ورنہ کوئی نہ بولے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول، بہت پیارا شعر ہے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے، اور خدا بھی، ارے خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کی۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔
بھائی بس ہوں بس رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے رسول بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. اب ہنسی مذاق بند کیجیے اور شعر سنیے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, آپ لوگ آپس میں ہنستے رہو گے تو میں کیا کروں گا. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس میں اچھا نہیں لگتا, جو مخاطب ہو اسے دیکھتے ہیں. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. ہن تسی نا اندر میرے ایک کٹ لا چھوڑیا وے تے میں شعر پڑھنا پی رہا ہے. کوئی بولے نہ بولے میں تھانوں ویکھ کے پڑھ دینا. میں 2 حدیثاں بند پہ کردا ایک شعر دے وچ. 2 احادیث معصوم میں ایک شعر میں بند کر رہا ہوں تے گل میری ہے ہی تواڈے نال. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. اب یہ سمجھ نہ آئی تو میں پوچھوں گا کہ پہلے توجہ کیوں نہیں کی تھی اور باتوں میں کیوں لگے تھے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی, ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کی. ایسا ہی پڑھا جاتا ہے, گالی نہیں دی جاتی کسی کو. آپ جیئیں, ارے آپ جیئیں میرے بھائی, ارے آپ سلامت ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. رضائے حق کے لیے دین مصارے کیا کہنے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. بھائی سبحان اللہ. رضائے حق کے لیے 2005 میں 6 میں پہلی بار مجلس پڑھی تھی. ایسے ہی گھر میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھ دی تھی, لیکن یہ ایسے داد آج کسی نے پہلی بار دی ہے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے. میں جناب سیدہ دا خطبہ شروع کرا تو میرا موبائل ممبر تے رکھ دے گیا ہے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. مجھے دیکھیے بطول سانس بھیا آ جاندہ ہے, فون آ جاندہ ہے, ٹینشن نہ لو, میرا مسئلہ ہے. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو, بڑے دعا فرمائیں گے, خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی, ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. شعر بڑا ہے اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, نہ تھک گیا ہوں, نہ بھول گیا ہوں, نہ ڈر گیا ہوں. کوئی نہیں بھی بولے گا تو اپنے آپ کو اتنی واہ واہ کر دوں گا کہ اندر مطمئن ہو جائے گا. اس چیز سے اپنے آپ کو پنکا رکھتا ہوں, کبھی دل نہیں گراتا. لیکن میری جناب سیدہ پاک کی ذات ضامن ہے, شعر معجزے کی حد کو نہ چھوئے تو ہم بیچارے یہاں 8 گھنٹے کا سفر کر کے آئے کیوں ہیں. اگر شعر بڑا ہو تو بولنا ہے, شعر بڑا نہ ہو تو پلیز چپ رہنا ہے. یہ مہمان حق مانگ رہا ہے کہ نہیں بولنا. اب جب تک شعر آپ کو اس لیول سے اوپر نہ لگے. دین مصطفیٰ کے لیے قافیہ پکڑیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. میرے بھائیو جاگنا تمہیں جناب سیدہ کا واسطہ. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی, ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کہو خلیل سے جناب ابراہیم ہے کائنات کی تخلیق مصطفیٰ کے لیے, خدا کے لیے. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی, ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو, یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے. اسی لیے تو آپ سلامت رہیں. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی. آ رہے ہیں فون. اسی لیے تو ہے مولائے رج کی زیارت کر لے. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی, ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کی. کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو, یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے. اہلیان لالا موسیٰ, میرے شیعہ سنی برادران, دیکھیے جی امام حسین علیہ السلام کی جو مجلس ہے نا, وہ ایک کمیونٹی کی پراپرٹی نہیں ہے.
میرے مولا کے در پہ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، حسین ہی دنیا میں واحد اس کریم کو کہتے ہیں جو دیتے ہوئے مانگنے والے سے اس کی جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے نا، انہوں نے کبھی کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا بھی تو کیڑی پارٹی نے ووٹ دے گا. بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ دس تیری برادری کیڑی. دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں. میرے مولا ایسا نوازتے ہیں خدا کی قسم. انہوں نے کہا تھا عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. آئیے درود سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت. محمد و اہل بیت محمد کی پاک ذات پر بار دیگر بار عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم سید فرخ عباس بخاری صاحب. شاہ صاحب اجازت ہے نا؟ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین. اچھا ہو گیا شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے. میں آپ کو 3 سے 4 بند سناتا ہوں اور اس کے بعد سلام کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کو فضائل میں یہ سارا مضمون ابھی تک جو باندھا ہے اور یہ جو آپ لوگوں کو آمادہ کیا ہے شاعری سنا کر، میں مضمون سناتا ہوں. پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے یا میرا عنوان میرے بھائیوں کیا ہے. اب جو آپ کو سنانے لگوں، خود اپنے اندر اس چیز کا انتظار کیا کہ کب آپ لوگوں کی زیارت ہو اور آپ لوگوں کو یہ چیز جا کے سنو. میں آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا، آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں. میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے. خوشامد نہیں کر رہا، آپ لوگ واقعتاً اچھا سنتے ہیں تو میں آپ کو سناؤں. جناب عنوان ہے دربار شام میں خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی کے خطبے کا حملہ. یہ چیز یہ سامنے مجھے چاہیے. میں ایک ہاتھ ایسا ہی تو مانگ رہا ہوں کہ کم از کم ایک خریدار ایک ایسا نہیں. آپ لوگ دوبارہ سمجھیے میں نے کیا کہا ہے. میں نے خیبر شکن کی بیٹی نہیں کہا، میں نے خطیب ممبر سلونی لفظ یوز کر رہا ہوں، خطیب نہج بلاغہ لفظ یوز کر رہا ہوں. خیبر شکن کی اولاد اچھا لڑتی ہے، نہج بلاغہ کے خطیب کی بیٹی اچھا بولتی ہے. یہ چیز اب جو کوالٹیز میرے مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی میں تھیں وہ یہاں بھی ہیں. میری بی بی نے خطبے سے جنگ کیسے کی؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہی ہے والی سائڈ؟ لفظوں کا حملہ میرے بھیا کیسے ہوا؟ دشمنوں کا دربار ہے اور علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں. اب لہجہ کیا بنانا تھا؟ ہائے 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 ہائے. با خدا فروخ شاہ جی نہ آئے ہوتے میں یہ جملہ نہ کہتا. میں کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ کم از کم چلیں ایک اور دوسرے آپ 2 سامعین تو میری مرضی کے بیٹھے ہیں نا، یہاں 2 سائڈوں سے تو بات ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور بھی خیرات آ جائے گی. علامہ ناصر شہید کتنی واہ واہ، کیا لہجے کے مالک تھے، خدا کی قسم میرے مولا ان کے درجات بلند فرمائے. کیا بڑا جملہ فرما گئے تھے، دنیا والوں یاد رکھنا 2 ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب. آپ کو بولنا چاہیے تھا میرے محترم. یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے مولا سلامت رکھیں. اب بزرگوں سے تو ریمانڈ نہیں ہو سکتی، اب جوان تو میری مدد کریں گے نا. آپ جوانوں کا تو حق بھی بنتا ہے. 2 ہستیاں علی علیہ السلام کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب. اب جو علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں تو بھرے دربار پہ ایک نگاہ دوڑائی.
میں جناب خطبے کا حملہ شروع کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے سنا تو آگے چلیں گے، ورنہ پہلے 6 مصروں کے بعد مصائب اور ممبر شاہ صاحب کے حوالے. بوجھ بننا نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی آیا ہے، اور نہ ہی مولا کریں ایسی نوبت آئے. علی کی بیٹی نے چاہا ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ، اس کے بعد شاعری شروع کروں گا. پہلے ایک جملہ سن لیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں میرے محترم بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے. علی کی بیٹی نے جب چاہا کہ میں کچھ کلام کروں تو بھرے دربار میں اپنے بابا علی والے لہجے میں فرمایا، شامیوں، کوفیوں، کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو. یہ بات ہے، یہ بات ہے. میں سلام کروں، میں اس ہاتھ کو سلام کروں جو اس مشکل بات سے پہلے بول پڑا ہے. میں سلام کروں. اس خوش فہمی میں بالکل مت رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو، اور تم لوگوں کے لانے سے ہم آتے بھی نہیں تھے. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. بابا جی سر چوے جتنے بھی بیٹھے ہو، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ہم خود آئے ہیں. تم قید کر کے نہیں لائے. کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم قید کر کے لائے ہو اور ہم آئے ہیں. فرمایا میں خود آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں کیوں آئی ہوں. کتنا لطف لیں اہلیان لالا موسیٰ تو حق ادا ہوتا ہے. البتہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں، شاید اگر آپ سمجھ جائیں تو تمام عمر نہ سر دھننے کے لیے یہ چوتھا مصرع کافی ہے. میں 3 لائنوں پہ نہ اپنا وقت بچاتا ہوں اور آپ کا بھی وقت. میں چوتھے مصرع پہ رک کے آپ کے چہرے دیکھتا ہوں کہ کون کس موڈ میں بیٹھا ہے. علی کی بیٹی نے کہا یہ بات یاد رکھنا، تم قید کر کے نہیں لائے، میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں. اور یاد رکھنا میں آئی کس لیے ہوں. سنو، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. علی کی بیٹی فرماتی ہے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان جوانوں کو ہمیشہ بے داغ رکھیں. یہ جوانیاں علی کی، میرے بھیا علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. میں جس وقت سے پڑھ رہا ہوں نا، میں فقط ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ یا سوال کیجئے یا دعا کیجئے. اب اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پزل بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. ڈیسیژن لیں، یا بولنا ہے یا حکم کریں میں ٹاپک چینج کر دوں. اپنا وقت بچائیں، میری محنت بچائیے. علی کی بیٹی فرماتی ہے میں آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. علی کی بیٹی نے جملے کہتے کہتے انگشت شہادت کو بلند کیا، اور انگشت شہادت کو بلند کر کر ایک اشارے میں ایسی بات کہی کہ تمام دربار انگشت بدندان سکتے میں آ گیا کہ ایک بی بی نے کیا جملے ایسے انگشت شہادت کا اشارہ کیا. اس اشارے پہ تمام دربار کی نگاہیں مڑی، اور وہ اشارہ خدا کی قسم علی کی بیٹی نے جنگ جیت کے سمیٹ کے رکھ دی. علی کی بیٹی فرماتی ہے مجھے تنہا نہ سمجھنا، میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. تو شامیوں یاد رکھنا، ارے تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. ارے نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں. تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. ارے نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے. ہاں جی پڑھیں آگے. نیزوں کے شہ سوار، تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے. انکل سر اٹھائیے گا. انکل جی نیزوں کے شہ سوار، گل توڑے سننا لی. نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے. علی کی بیٹی فرماتی ہے کوفیوں، شامیوں، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دین پناہ. آیات محکمات سے انکار کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. اور یزید تو اس دولت کے نشے میں اور بادشاہت کے نشے میں کہے گا کہ قیامت نہیں ہے، نبوت جھوٹی تھی. تو قرآن کا مذاق اڑائے گا، تو حدیث کا مذاق اڑائے گا، تو قول معصوم کا مذاق اڑائے گا، تو کہے گا کہ یوم حساب کچھ نہیں ہے. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. مصرے وہ پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ احباب کے لیے شاید نہ پڑھوں، لیکن مجھے میرے دوسرے جو نان شیعہ بردرز بیٹھے ہیں ان سے دعا چاہیے. بلکہ میں اب کہہ رہا ہوں، با خدا بغیر ٹارگٹ اور ڈیمانڈ کے کھڑا ہوا تھا.
لیکن اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ آپ نے یہ کیمرہ پھیرنا ہے, مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو ہاتھ رکھتا ہے ان سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا اور اوپر کیسے نہیں اٹھ سکا. علی کی بیٹی فرماتی ہے کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ اور تو رسالت اور وحی کا مذاق اڑائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آ گئی ہوں. اور یاد رکھیو یزید میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں اور سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی.